وہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ ہمیں بسا اوقات زبان سے، بسا اوقات اشاروں تک سے جو ان کے بس میں ہوتا تھا ہمیں کہتے تھے. ہم عام طور پر ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے، وہ ہماری نہیں سمجھتے تھے، لیکن بین الاقوامی زبان کے ذریعے کام چلاتے تھے تو وہ ہمیں کہتے بھی تھے اور سمجھاتے بھی تھے کہ اپنے ماحول میں جا کے ہمارے مسلمان بھائیوں سے کہو کہ ادھر آئیں. وہ یہ کہتے تھے اور وہاں پر جا کر محسوس بھی یہ ہوا کہ یہ سچ ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں ایسا ماحول باہر کی دنیا نے باہر دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے دل یا دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ وہاں ہم پہنچے نہیں اور مرے نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے مسلمان بھائیوں سے کہیں اس طرف آئیں. ایک بات. دوسری بات، اگر کسی دوست کے پاس موقع ہو، ہم نے دیکھا غور کر کے ہمارے کئی لوگوں کے پاس مواقع، موقع نہیں مواقع ہیں، لیکن وہ اس طرف نہیں جاتے، ان کے دھیان میں ہی نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم وہاں پہنچے نہیں اور مرے نہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دور دراز سے سفر کر کے مسجد اقصی بیت المقدس جاتے تھے. حالات وہ نہیں ہیں، لیکن حالات اتنے خراب بھی نہیں ہیں جتنے ہم نے مان لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک فرمان تو سنا ہی ہوگا، جو شخص مکہ مکرمہ کے حرم میں ایک نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب 1,00,000 گنا ہے. ایک نماز کا ثواب. اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی سے حدیث پاک مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ لائے، اور علماء نے بھی لکھی ہے یہ حدیث پاک، کہ اسی حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو مسجد اقصی میں بیت المقدس میں نماز ادا کرتا ہے 50,000 کا ثواب ہے ایک نماز پر. گویا مانا کیا کہ اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں اور ایک نماز ہم مسجد اقصی میں ادا کریں تو گویا ہم نے 50,000 نمازیں ادا کی. اگر اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی اگر کوئی تکلیف برداشت بھی کرنے پڑے تو یہ سستا سودا ہے، مہنگا تو نہیں ہے. اور ایک بڑی صاف بات ہے، اگر میرے یا آپ کے کاغذات صاف ہیں تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میرا اور آپ کا کردار صاف ہے تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے اگر کاغذات صاف نہیں ہیں تو ہم تو اپنے ملک کے امیگریشن میں بھی ڈر اور گھبرا رہے ہوتے ہیں. اگر صاف ہے تو پھر گھبراہٹ کاہے کی ہے، نہ ادھر نہ ادھر. ہمارے ہاں یہ تصور کر لیا گیا ہے بہت بڑی سعادت سے محرومی ہے. ہمیں کئی دوست ساتھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی بتانا تھا، ہم بھی جاتے. میں اصل میں جانے سے پہلے تقریباً 3 آدمیوں سے میں نے مختلف مقام اکیلے میں بات کی، انہوں نے نہ کر دی. ان کے دماغوں میں وہی تھا بھائی یار ہم تو ہماری تو لاشیں ہی آئیں گی، پتہ نہیں وہ بھی آئیں گی کہ نہیں آئیں گی. پھر اس کے بعد میری ہمت نہیں پڑی کسی سے کہنے کی. 3 ہو گیا. میں نے کہا یار یہ سب کا ذہن یہی بنا ہوا ہے، جب تک وہاں خود جا کر ہو کر نہیں آؤ گے کہ بھائی انسان وہاں زندہ جاتا ہے اور اللہ کو منظور ہو تو زندہ ہی لوٹ کر آتا ہے، تب تک یہ مانیں گے نہیں. یورپ سے مسلمان جاتے ہیں، وفد کی صورت میں جاتے ہیں، ایک ایک گروہ میں 48 سے 50 لوگ آتے ہیں. ہندوستان سے لوگ جاتے ہیں، بر اعظم افریقہ سے جاتے ہیں، ادھر سے کوئی نہیں جاتا. اللہ ماشاء اللہ کوئی سالوں میں ایک آدھ کوئی ادھر چلا جائے، وہ کو کیا شمار کریں گے آپ؟ 50 اور 200 300 کے آدمی میں ایک آدمی چلا جائے تو اس کو کیا گنیں گے آپ؟ قلیل تو معدوم کے حکم میں ہوتا ہے. اچھا میں نے پہلے کہا نا ہمارے والے لوگوں کے پاس موقع نہیں مواقع ہوتے ہیں، نہیں جاتے. ہمارے والے کئی لوگ، سب میں نہیں کہتا، کئی لوگ وہاں پاس سے گزر کے جاتے ہیں، وہاں نہیں جاتے. اگر اپنے دیش بھی جانا ہے نا، دبئی سے صرف 2.5 گھنٹے ہے، اور اگر آپ وہاں پہنچ گئے ایئرپورٹ سے 50 کلومیٹر پر مسجد اقصی ہے، آپ ایک دن میں بھی واپس آ سکتے ہیں.
کوشش کریں 2 یا 3 آدمی مل جل کے جائیں. اکیلے میں شاید آپ، حالانکہ وہ کہتے کچھ نہیں، آپ پریشان ہو سکتے ہیں. 2 یا 3 مل کے جائیں، 4 مل کے جائیں، 5 مل کے جائیں، 10 مل کے جائیں. آپس میں 2 ساتھی جائیں اور جائیں، اور وہ آپ سے پوچھیں گے کیوں آئے ہو؟ کہو مسجد اقصیٰ دیکھنا ہے بس. اور کہاں جانا ہے؟ بولو کہیں نہیں جانا ہے، بس مسجد اقصیٰ جانا ہے، ہمیں مسجد اقصیٰ کا ہی پتہ ہے. میرے کہنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، مجھے کہا جا رہا تھا بار بار کہ ان سے کہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. میں نے کہا مجھے لگتا نہیں ہے یہاں سے کوئی جائے گا، لیکن چلیں ہمارا کہنا بس میں ہے، کروانا تو ہمارے بس میں نہیں. اس لیے کہ میں نے کہا ہمارے والوں کی ساری کائنات شروع ہو کے کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ پاکستان پہ. ان کو پھر کچھ بولو تو ان کو برا لگتا ہے، اس لیے میں نے کہا ان کے ہاں تو کچھ ہے ہی نہیں تصور، پاس سب کچھ جو ہے وہ وہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ وہاں سے محبت نہ کریں، ضرور رکھیں، جائیں، لیکن اگر قدرت آپ کو موقع دے تو مسجد اقصیٰ بھی جاؤ. آپ کا پاکستان 10,000 بار بھی بن جائے، مسجد اقصیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے والوں نے یہی گمان کر رکھا ہم گئے نہیں تھے، مرے نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ میں سے ہر آدمی وہاں نہیں جا سکتا، لیکن آپ میں سے بہت لوگ وہاں جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں. وہاں کے مسلمان کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہو آئیں یہاں پر، ان کے آنے سے ہمیں مدد ملے گی. اس دن میں یہاں دوستوں کو بتا رہا تھا، مسجد اقصیٰ کے قریب 3,000 دکانیں ہیں، ان کو بلین آفر کیا جاتا ہے، بلین، کہ یہ دکان ہمیں بیچ دو، منہ مانگی رقم. وہ نہیں بیچتے، نہیں بیچتے. کیوں؟ ان کو پتا ہے اگر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کی دکانیں یا مکان بک گئے، وہ لوگ مسجد اقصیٰ پہ چھا جائیں. دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام، میسج ٹی وی.